ایک حاجی تقریباً آج کے دن 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے، اور گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ فیس بک میں لگانے کے لیے حج کیا ہو، شادی کے کارڈ میں حاجی صاحب لکھانے کے لیے حج کیا ہو۔ Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بھی انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مبارک مہینہ، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کا مہینہ قرار دیا ہے۔ حج کے ایام، حج کے مہینے، اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ اس کے مہینے متعین ہے، اور اس میں سے ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، تو دور دراز سے لوگ سفر کرتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی چلے جاتے۔ تو جہاں پر حج کی فرضیت ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یعنی ان مہینوں میں خون خرابہ کرنا، ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، یہ سب کے سب ناجائز ہے۔ ان مہینوں میں یہ سارے امور قبیح ہے۔ اشہر حرم 4 ہے، جن مہینوں میں اسلام کے اندر منع ہے کہ اگر جنگ کو ٹالا جا سکتا ہے تو جنگ کو ٹالا جائے، ان مہینوں میں جنگ نہ کیا جائے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب کا مہینہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کے اندر اگر جہاد فرض ہو جائے تب بھی حکم یہ دیا گیا کہ ٹال دیا جائے، روک دیا جائے، نہ کیا جائے، تاکہ امن پھیلے، شانتی ہو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، اس وقت پوری دنیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بارود کے ڈھیر پہ کھڑی ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ، کوئی کونا آپ دیکھیے کہ چین و سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر جگہ حالات خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے وطن، اس ملک کے اوپر زبردستی ایک جنگ تھوپی جا رہی ہے، اور جس کا جواب ہمارے بہادر اور اس ملک کے جیالے اور جاباز
ملٹری اور فورسز اور فوجوں نے اس انداز سے دیا کہ دنیا تاریخ ایک لمبے عرصے تک یاد رکھے گی۔ ہندوستان کا ہر مسلمان یہاں کے فوج، یہاں کے ملٹری، یہاں کے فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور دل سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے اور ہم جو ہے ہر حال میں ہم اپنے فوج کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے بندے کونے کونے سے سفر کر کے ایک خاص عبادت کے لیے مکہ المکرمہ جمع ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط یہ ہے کہ راستے کا محفوظ ہونا اور اتنا خرچہ ہونا کہ وہ آدمی آرام سے جا سکے اور آ سکے اور اس کے گھر والے اس دن تک پریشان نہ ہو۔ یہ سارے شرائط اگر پائے جاتے ہیں، صحت مند ہونا، اگر بیمار ہے چلا نہیں جا رہا ہے، پیشاب کی علت ہے یا اور ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہے، ایسے لوگوں کو حج کے جانے کے بجائے حج بدل کروا دینا چاہیے۔ بیمار آدمی وہاں چلا گیا اور جانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھی پریشان کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اگر ساتھی ان کی خدمت نہ کرے تو وہ گنہگار، اور اگر کرے تو وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، سفر کی صعوبت اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سال جو حج آ رہا ہے وہ گرمی کے موسم میں آ رہا ہے۔ گزشتہ سال آپ نے دیکھا تھا کہ گرمیوں میں بہت سارے حجاج کرام جو ہے شہادت کی موت پا کر کے دنیا سے چلے گئے، مگر تکلیف تو ہوتی ہے۔ جنہوں نے اپنوں کو کھویا ان سے پوچھیے کہ باپ مر جانے سے بیٹے کو کیا تکلیف ہوتی ہے، ماں گزر جائے تو بچوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہنے کو تو بہت آسان ہے، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، مگر کتنا کٹھن ہے وہ صبر وہ وہی بتا سکتا ہے جس سے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کے والدین کے عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، جن کے والدین حیات سے ہیں انہیں خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اس سے سستا سودا دنیا میں اور نہیں ہے۔ والدین کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھو اور مقبول حج کا ثواب حاصل کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 بار دیکھ لے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، 100 بار نہیں، اگر وہ 1000 بار دیکھے گا تو اللہ اسے 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک حاجی تقریباً آج کے دن 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے، اور گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ فیس بک میں لگانے کے لیے حج کیا ہو، شادی کے کارڈ میں حاجی صاحب لکھانے کے لیے حج کیا ہو۔ آپ کسی حاجی صاحب کا نام لکھتے وقت حاجی چھوڑ دیجئے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ کوئی حضرت جو ہے ایک جگہ مسافر ہوئے، سفر کو گئے، تو انہوں نے کہا، دونوں سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، دونوں کافی دیر تک گپ شپ کرنے لگے۔ پہلے ہوتا تھا ایسے،
ٹرین میں سفر کیجئے، یہاں سے دہلی جاتے جاتے 2-4 دوست بن جاتے تھے، اور ایسے دوست بنتے تھے کہ رشتہ دار سے بڑھ کے. ہمارے ساتھ بارہا ایسا ہوا. برادران وطن ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مگر کیونکہ لمبا سفر میں گئے 2 دن 3 دن، ایسی دوستی ہوئی کہ بالکل دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے، آنا جانا. اور آج کل اس موبائل کے لعنت نے ایسا کر دیا ہے کہ کئی دن آپ ساتھ میں رہیے، نام تک پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، نہ وہ آپ سے بات کرتا نہ آپ ان سے بات کرتے، بس موبائل ہی میں لگا رہتا ہے. اور اس کی مثال تو ہمارے گھر ہے. ایک ہی صوفہ میں باپ بیٹا بیٹھا رہتا ہے، ایک کونے میں یہ باپ مسرور ہے، ایک جو ہے مصروف ہے، ایک کونے میں بیٹا مصروف ہے. پورا دن گزر جاتا، نہ یہ اس سے بات کرتا نہ وہ اس سے بات کرتا. یہ موبائل کی لعنت ہے ہماری. تو اس مولانا نے کہا کہ بھائی صاحب اگر کبھی موقع ملا آنے کا تو آؤں گا، تو آپ کا نام بتا دیجئے تاکہ آپ کے محلے میں آپ کا نام پوچھ کے آپ کا گھر. تو کہا کہ نہیں، بس ہمارے محلے میں آپ بول دیجئے گا حاجی صاحب کا گھر کون سا ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے حاجی صاحب پوچھ لوں گا، مگر نام تو پھر بھی بتا دیجئے، ہو سکتا ہے 2-4 حاجی ہوں وہاں پر، آپ کا نام کے ساتھ ہو جائے. تو نہیں بالکل ضرورت ہی نہیں، خالی آپ حاجی صاحب بولو تو فوراً آپ کو ہمارا گھر بتاتے. بہت اچھی بات ہے. اب حاجی صاحب نے کہا کہ مولانا آپ بھی اپنا نام بتا دیجئے، میں اگر کبھی آیا تو میں بھی پوچھ لوں گا. تو کہا کہ نہیں، آپ ہمارے محلے میں آئیے گا، بس پوچھئے گا نمازی صاحب کا گھر کون سا ہے وہ بتا دے گا. کیا کہا؟ نمازی صاحب کا گھر کون سا ہے تو محلے والے بتا دیں گے آپ کو. بولا حضرت دماغ خراب ہے تمہارا، نمازی صاحب کیسا معلوم ہوتا، نام تو بتائیے. بولا ارے بھائی آپ بولنا خالی نمازی صاحب، ہمارے محلے کا ہر آدمی جانتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو بولا جی حضرت نام بتاؤ. جی بولا تو ایک بار حج کیا تو تجھے نام کی ضرورت نہیں، اب میں زندگی بھر نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا میں نمازی نہیں؟ تو میرے بھائیو، حج کرنا ہے تو حج کرنے سے پہلے نیت کو صاف کرو. حج کرنے سے پہلے اپنے نیت کو درست کرنا. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت آپ نے اچھی کر لی تو سمجھو کہ آپ کے اعمال اچھے ہونے شروع ہو جائیں. اور اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو پھر 70 حج کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے حج کرتے وقت، احرام باندھتے وقت، وہاں صفا و مروہ میں سعی کرتے وقت، مزدلفہ میں جاتے وقت یہ موبائلوں کو آن کر کے فوٹو کھینچ کے دوستوں کو بھیجنا، اس کو لعنت بھیجنا. حج کر رہے اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے. انہو علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات. اللہ کو ضرورت نہیں ہمارے فیس بک اور واٹس ایپ اور جو ہے انسٹاگرام اور فلاں کے فوٹوؤں کی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری روئے زمین کو ہمارے لیے کیمرہ بنا کر کے رکھا ہے. یہ ساری روئے زمین ہمارا ویڈیو آڈیو سب بنا رہا ہے. اور دلیل قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے منہ کو سل دیں گے، مہر لگا دیں گے، ان کو ٹیپ سے سٹ دیا جائے گا، ایک دم کلوز کر دیا جائے گا. کیونکہ اس لیے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ انسان اسی سے جھوٹ بولتا ہے. رہے گا کہیں اور موبائل میں فون آیا، کہے گا میں کہیں اور ہوں.
اسی منہ سے انسان زبان کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، جب ہم زبانوں کو یعنی ہونٹوں کو سل دیں گے، ہونٹوں پہ مہر لگا دیں گے، ہونٹوں کو جو ہے بند کر دیا جائے گا. پھر اس بندے کے ہاتھ سے اللہ پوچھیں گے ہاتھ ذرا بتا تو صحیح کہ تیرے ساتھ کیا حرکت کی گئی. وہ ہاتھ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ غلط سائن کیا تھا، میں ایک آفیسر تھا، میں ایک کلرک تھا، میں ایک پولیس آفیسر تھا. ایک بہت بڑا پولیس آفیسر میرے پاس ایک بار آیا. حقیقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، مگر میں عبرت لینے کے لیے آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں. نوجوانی کے عمر میں آیا اور اس نے ایک ایسی بیماری بتائی. میں حیران رہا. میں بولا یار یہ کم سے کم 60-70 سال کے بعد یہ بیماریاں تو آتی ہیں لوگوں کو، آپ کی عمر تو 22-23، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں. وہ ساری بودات جب بتایا تو میں نے کہا دیکھو اس کا علاج حکمت میں نہیں ہے، اس کا علاج نہ یونانی میں ہے نہ ایلوپیتھ میں ہے، اس کا علاج اللہ کے دروازے پر، اللہ سے معافی مانگو. یعنی اس کو یہ ہاتھ کانپنے کی بیماری آئی، وہ سائن نہیں کر سکتا تھا. یہ میرے ساتھ کا واقعہ ہوا ہے، میرے سامنے کی بات ہے. کیونکہ ریشے کی بیماری کا علاج ہم کرتے ہیں اور الحمدللہ کامیاب علاج ہے. دردوں کا علاج کرتے ہیں. دونوں اس کو کسی نے کہا کہ بہت بڑے حکیم ہیں، ان کے ہاں آپ چلے جائیے، ہو سکتا ہے. تو ہم نے کوشش کی. اس کے بعد پھر میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس ہاتھ سے کوئی غلط رپورٹ بنائی جس سے کوئی مظلوم، کوئی مجبور، کوئی بوڑھا، کوئی جوان جو ہے اس کی رپورٹ کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہوئی ہے. اس کی آہ سے لگ کر کے اس کو یہ بیماری آ گئی کہ آج وہ سائن تک نہیں کر سکتا. پیسے نکالنے کے لیے اپنے سائن سے مجبور ہو گیا. اچھے رینک آفیسر. تو یہ ہاتھ قیامت کے روز گواہی دے گا اللہ کے سامنے، بولے گا ہی. اور آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج کل ٹیکنالوجی نے، آج کل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا ہاتھ آرام سے بات کر سکتا ہے. آج کل مائکرو چپ ایسے آنے لگے ہیں کہ اگر ہاتھ کو پھاڑ کر کے وہاں گھسا دیا جائے تو اس کو درد بھی نہیں ہوتا اور وہیں سے اس کی خون آپریٹ بھی ہوتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے. تو دنیا کے بنانے والے پروردگار نے جب کہہ دیا کہ ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے، وَأَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، تو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم جو حج کو جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں. ہم نے جو سعی کی وہ کس لیے کیا، ہم نے جو احرام کو پہنا وہ کس لیے پہنا. ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم فوٹو اٹھا کر کے رکھیں. ہمارا اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس لیے جانے سے پہلے اپنے نیت کو درست کریں. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں حضرت جبرائیل علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مخصوص اور فرشتہ آیا. مقرب فرشتہ ایک آیا اور آنے کے بعد کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی
مجھے اللہ نے ایک اسپیشل آرڈر کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے. کہا کہ آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ آپ رسول عبد بننا چاہتے ہیں یا رسول ملک بننا چاہتے ہیں. غور کیجیے گا اس بات. صرف ایک ہی نبی ایسے ہیں جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ رسول عبد یعنی غلام رسول بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں. کیونکہ رسولوں میں بہت سارے بادشاہ بھی ہوئے اور رسول بھی ہوئے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. یہ بادشاہ بھی ہے، رسول بھی ہے. میرے آقا کو اللہ نے پوچھا کہ اللہ اے نبی بتائیے آپ. حضرت جبرائیل سامنے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے جبرائیل کی طرف دیکھا سوالیہ نشان سے کہ جبرائیل بتاؤ، مشورہ دو. زبان سے نہیں کہا. حضرت جبرائیل کی طرف ایسا دیکھا کہ اللہ کے نبی کے منشا کو جبرائیل سمجھ گیا. حضرت جبرائیل نے بھی زبان سے نہیں کہا، ہاتھ سے اشارہ دیا. ہاتھ سے اشارہ دیا. کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ ایک دن کھانا کھاؤں تو دوسرا دن بھوکا ہوں، تاکہ کھا لوں تو اللہ کا شکر ادا کروں اور جب بھوکا رہو تو پھر صبر کر لو، دونوں نعمتیں مجھے مل جائے. اسی لیے محدثین کرام فرماتے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی بھی 3 وقت کا کھانا نہیں کھایا، بلکہ 2 وقت کا بھی نہیں. اگر دوپہر میں مل گیا تو شام کو بھوکا، شام میں کھایا تو دوپہر کا بھوکا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ نبی اپنے آپ کو نیچے. اللہ کے نبی سمجھ گئے. اس فرشتے سے کہا کہ میں تو ایک وقت کھانا چاہتا ہوں اور ایک وقت بھوکا رہنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ ورفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند بنا دیتا ہے. اللہ اس کے نام کی شہرت کو دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، مگر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نام کا ڈنکا سارے عالم میں بجواتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے حضرت غوث پاک حضرت شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو دیکھ لیجئے. نہ ہم نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ ہمارے ماں نے دیکھا، نہ باپ نے دیکھا، مگر سب کوئی ان کا دیوانہ بن جاتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. نہ فیس بک کا زمانہ تھا، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، دنیا آج بھی ان کی دیوانی ہوتی ہے. میرے یارو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ اسے بلند عطا فرماتا ہے. اس لیے حج کو جائیے تو اپنے آپ کو مٹائیے پہلے، جھکائیے پہلے. برسوں کی دشمنی ہے، بات چیت بند ہے، جانے سے پہلے جائیے ان کے گھر کو جائیے، فون پہ نہیں، ان کے گھر پہ جائیے. بھلے ہی ان کی غلطی نہیں مگر کیونکہ آپ ایک مبارک سفر میں جا رہے ہیں، اس سفر پہ جا رہے ہو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ایسا حج کر لیا کہ اس حج میں کوئی غلطی نہیں کی تو پھر وہ ایسا لوٹے گا اس حج سے جیسا کہ اس کے ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے.
اور پہلے ہی سینے میں دل میں کینہ اور کدورت، لوگوں کی نفرت کا ایک گردگی کا غبارہ اور ٹوکرا اپنے دل میں دفن کر کے حج کو جا رہے ہو، تو پھر وہ کعبہ بھی کہے گا کہ مت آؤ میرے پاس، تمہارے قدموں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں کے فرشتے لعنت کریں گے کہ مت آ، تمہارے آنے کی بدبو کی وجہ سے یہاں کے فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اگر آنا ہے تو اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے آ، اپنے دل کو نہلا کے آ۔ صرف زمزم پینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے توبہ کا زمزم گھر سے شروع۔ پتہ چلا حج کو جانے سے پہلے حج کی تیاری ایسی کرنی کہ آپ کی نظر میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، سب سے معافی تلافی، جانے انجانے میں کسی کے کچھ پیسے دبا لیے اس کو دے کے جائے، کسی کا حساب و کتاب آپ نے ڈھنگ سے نہیں کیا اس کا کر کے جاؤ، نہیں دے سکتے ہو اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو کہ بھائی میرے پاس اب نہیں ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ میں آپ کو اللہ کی رحمت اور امید رکھ کے کہتا ہوں، اس امت کا سخت سے سخت دل انسان بھی جب آپ اس کے پاس جاتے ہو تو وہ نبی کی واسطے سے اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ دہلی جامع مسجد کا ایک مشہور واقعہ یاد آیا کہ ایک عیسائی گھومنے کے لیے آیا تھا، ایک بھیکاری بھیک مانگ رہا تھا، اس نے بھیکاری کو ڈالر دینے کے لیے نکالا تو اس کا بٹوا گر گیا، پرس گر گیا اس کا، جس میں بہت ہزاروں ڈالر تھے۔ وہ بھیڑ میں نکل گیا، چلا گیا، اس فقیر نے اس کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کھول کے دیکھا تو اس میں اس کا نام سے پتہ چل گیا کہ یہ عیسائی ہے۔ اب وہ فقیر ڈھونڈنے لگا اس کو کہ کیسے میں اس کو واپس کروں، اور یہ اپنا ہوٹل چلا گیا، اور جانے کے بعد جب فریش ہونے کے بعد جب اس کو پیسے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا پرس تلاش کرنا شروع کیا مگر نہیں ملا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہندوستان ہے، وہ لوگ تو ہندوستان کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ان کے دماغ میں آیا کہ اب یہاں کہاں ملے گا ہمیں، یہ بٹوا تو گیا، چوری کر لیا کسی نے۔ بہرحال اس بندے کے، اس فقیر کے دماغ میں اس کا نقشہ اور اس کا ذہن جو ہے شکل و صورت رچ اور بس گئی تھی، کیونکہ اس نے اس کو بھیک بھی دی تھی۔ یہ دل ہی دل میں اور نظر ہی نظر میں ڈھونڈتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد اچانک وہ انسان اسے کہیں نظر آ گیا، اس نے فوراً جا کے اسے پکڑا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا کچھ گم ہوا؟ اس نے کہا ہاں میرا پرس گم ہو گیا۔ اس نے نکال کے اپنی جھولی سے، گٹھری سے نکال کر کے دیا کہ یہ پرس، تو کہا ہاں یہی پرس ہے میرا۔ تو اس نے سوچا شاید پیسے نکال لیا ہوگا، کھول کے دیکھا تو سارے پیسے ہمارے تھے، 1 روپے بھی اس سے لیا نہیں۔ اس نے کہا تیری یہ حالت ہے، تو بھیک مانگ کے گزارا کرتا ہے، اگر یہ ڈالر تو رکھ لیتا تو تیری نسلوں کے لیے کافی تھا، تو واپس کیوں دے رہا ہے؟ سنو اس فقیر کا جملہ سنو، اور فقیر کہتا ہے کہ میں بھی یہی سوچا رکھ لوں گا، مگر جیسے میں نے دیکھا تیرے کارڈ دیکھا اس میں جو تیرا نام تھا، نام سے لگا کہ تو عیسائی ہے، مجھے یاد آ گیا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا،
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب ہوگا. اگر چھوٹی سی نیکی بھی ہم نے کی ہوگی اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. اگر چھوٹا سا گناہ ہم نے کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ہمیں دیا جائے گا. مجھے منظر یاد آ گیا, قیامت کا ہولناک منظر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سارے لوگ حساب و کتاب کر رہے ہوں گے. ایسے وقت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا اور حضرت عیسیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر دعویٰ دائر کریں گے کہ ایک بٹوا میں اتنا پیسہ تھا, اور روز محشر میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہوگی کہ میرے امت نے عیسیٰ کی امت کے پیسے چرائے, جس کی وجہ سے میں نے سوچا ارے میری نبی کو تکلیف ہوگی اتنی دیر تک کے لیے, اس لیے میں نے سوچا تیرا ایک پیسہ بھی میں نہیں چھوں گا, میں تجھے واپس کروں گا. اے عیسائی, اسی لیے میں نے تمہیں واپس کر دیا. اس لیے مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اکثریت کی آبادی ہندو برادری کی ہے, اکثریت کی آبادی ہمارے مسلمانوں کی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ آپ نے کسی برادران وطن کا 1 روپے بھی اگر ناجائز کھایا ہو تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی. اس لیے ہمیں اپنی موت سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے. ہمیں کسی کا 1 روپے بھی دبا کے نہیں کھانا چاہیے. رہی بات حج کرنے کی, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے لوگ جا رہے ہیں اللہ انہیں عافیت کے ساتھ لے جائے, ان کے حجوں کو قبول فرمائے, حج مبرور عطا فرمائے. اور غریبوں کے لیے میں نے آسان حج بتا ہی دیا کہ روزانہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو. ہزاروں حج روزانہ. گھر سے باہر نکلے کیا مانگتے ہیں آپ کے ماں باپ؟ کچھ مانگتے ہیں؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی ماں باپ کو جو اپنے بچوں سے کچھ مانگا. بیٹا سارا دن تھک کے جب گھر آتا ہے بچے پوچھتے ابو چاکلیٹ لائے, بیوی پوچھتی ہے کتنا کما کے آئے, بھائی پوچھتے ہیں وہ سائڈ کا کیا حساب ہوا. صرف ماں ہی دنیا میں ایسی ہے, بولتی ہے بیٹا آج تو نے دوپہر میں کیا کھایا. ماں کبھی نہیں پوچھتی بیٹا کیا لے کے آیا, باپ کبھی نہیں پوچھتا, بلکہ یہی پوچھتے ہیں بیٹے اتنی دھوپ میں تو گیا تھا سائڈ میں کام کرنے کے لیے, کیا کھایا, کچھ کھایا کہ نہیں, جلدی ہاتھ منہ دھو لے کھا لے. یہ مار باپ ہی ایسے مسلمانوں, اس لیے یاد رکھنا آسان حج کا طریقہ یہ ہے جاتے وقت بھی اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ کے جانا. ایک حج لکھا جائے گا, واپس آؤ پھر اپنے ماں باپ کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھو, پھر حج لکھا جائے گا. روزانہ کتنے حج کر سکتے ہو؟ ارے محبت سے دیکھنا ہی تو ہے, اور کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا, صرف محبت سے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھ لیا اسے ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. ایک حج مبرور اسے کہا جاتا ہے جس میں کوئی غلطی نہ ہو, کوئی خطا نہ ہو, کوئی برے الفاظ بھی زبان سے نہ نکالا ہو, اس کا نام ہے حج مبرور. آج کتنا بڑا ایماندار حج کے لیے کیوں نہ چلا جائے, راستے میں کسی نہ کسی کی غیبت کرتا ہے, وہاں جانے کے بعد کسی کے نہ کسی کے بارے میں سوچتا ہے. مگر یہ حج ایسا ہے جس کے بارے میں نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا, اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حج کی سفر کی برکت سے ہمارے اس پورے ملک میں امن و شانتی قائم فرمائے, اور پڑوسیوں کے حملوں سے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
اور ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ.